आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, झूठ। कि हमने बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू हमारे इस्लामिक लॉ, जब इंसान पैदा होता है उसकी फितरत है कि ही इज़ नॉट अ लायर, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जो झूठा है वो मोमिन नहीं है। हम में से कई बाप हैं, बच्चों वाले हैं। बच्चा जब पैदा होता है कितना मासूम होता है, लेकिन उसके अंदर झूठ कैसे पैदा हो जाता है? असल फितना झूठ है, जो आपको जहन्नम में लेके जाता है वो झूठ है। हमारी नेचर, हमारे अखलाकियात को भी ये झूठ खराब कर देता है। अब आप लोगों ने ये सोचना कि हमारे अंदर ये कितना भरा हुआ है। क्या हम अच्छे उस्ताद हैं, क्या हम अच्छे लीडर्स हैं, क्या अच्छे कारोबारी हैं, और फिर हम कहते हैं हम मोमिन हैं। ये आपने देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल एस्टेट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, झूठ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगियों में और हमारे कारोबार में, शुरू से लेकर आखिरत तक। मज़े की बात है ना, कैसा टॉपिक ढूंढा मैंने, झूठ। सारी चीज़ इसी पे चल रही है। अच्छा, इंसान की एक फितरत है। आपको पता है इंसान जब पैदा होता है उसकी क्या फितरत जो होती है, एक हम एक्चुअली में करते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया हुआ है। हम कहते हैं ना उसकी आदत बुरी है, उसकी फितरत में शामिल है, ठीक है। हम इसी तरीके से कहते हैं कि झूठ भी उसकी फितरत में शामिल है। आपको पता है जब इंसान पैदा होता है, अकॉर्डिंग टू हमारे इस्लामिक लॉ, जब इंसान पैदा होता है उसकी फितरत है कि ही इज़ नॉट अ लायर, वो झूठा इंसान नहीं है। ये हमारी आदत बन जाती है। झूठ बोलना हमारी आदत है, इंसानी फितरत नहीं है। क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जो झूठा है वो मोमिन नहीं है, जो झूठा है वो मुसलमान नहीं है, जो झूठा है वो हम में से नहीं है। हम में से कई बाप हैं, बच्चों वाले हैं। बच्चा जब पैदा होता है कितना मासूम होता है। नाम भी हम देते हैं उसे, आदात भी हम देते हैं उसे, इखलाकियात भी हम देते हैं उसे, तालीम भी हम देते हैं उसे, लेकिन उसके अंदर झूठ कैसे पैदा हो जाता है? वो कौन देता है? कैसे हम सोच सकते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ है, उसकी आदत या उसकी फितरत वो झूठा पैदा हुआ है? पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा है ना? झूठ को हम समझते हैं कि एक बहुत मामूली चीज़ है। असल फितना झूठ है, जो आपकी ज़िंदगी को स्पॉइल करता है, जो आपके कारोबार को स्पॉइल करता है, और जो आपको ख़त्म कर देता है इस दुनिया और आखिरत में, जो आपको जहन्नम में लेके जाता है, वो झूठ है। कितनी जालिम किस्म की ये चीज़ है जो हमने आदत अडॉप्ट की हुई है। हमारी हक हलाल की कमाई को भी झूठ खराब कर देता है, हराम की कमाई कर देता है। हमारी नेचर, हमारे अखलाकियात को भी ये झूठ खराब कर देता है। हमारी फैमिलियों में जो बर्बादियां आती हैं, ताल्लुकात ख़राब होते हैं, ये झूठ की वजह से होते हैं। हमारा कारोबार ख़राब होता है, इस झूठ की वजह से होता है, और हमें जहन्नम में भी ये झूठ ही लेके जाता है। अब आप लोगों ने ये सोचना कि हमारे अंदर ये कितना भरा हुआ है। क्या हम अच्छे इंसान मर्द हैं? क्या हम अच्छी औरतें हैं? क्या हम अच्छी बीवियां हैं? क्या हम अच्छे हस्बैंड हैं? क्या हम अच्छे बाप हैं? क्या हम अच्छे बच्चे हैं? क्या हम अच्छे उस्ताद हैं? क्या हम अच्छे लीडर्स हैं? क्या अच्छे कारोबारी हैं? हम जॉब्स करते हैं, क्या हम उसमें भी अच्छे हैं? असल चीज़ इस चीज़ पे खड़ी है। दिखने में कितनी मामूली चीज़ है, डेली बेसिस पे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ऐसा ही है। और फिर हम कहते हैं हम मोमिन हैं। अकॉर्डिंग टू अहादीस, देखें अपने अंदर, झांक के देखें, क्या आप मोमिन हैं? ये आपने देखना है कि हमारे अंदर ये झूठ कितना भरा हुआ है। आज अगर आपकी अपनी फैमिली में पहचान है,
اگر یہ جھوٹ شامل ہے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کتنی عزت ہے، آپ کی بیوی کے سامنے، آپ کے بچوں کے سامنے، اور بیوی کی بھی آپ کے سامنے اور بچوں کے سامنے۔ اسی طرح ایک لیڈر اگر جھوٹا ہے تو اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس کے اندر اس کی ٹیم اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے کہ میرا استاد، میرا لیڈر کیا جھوٹا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو آٹومیٹکلی وہ بھی اپنی اسی لائن کو اڈاپٹ کرے گا اور اسی طریقے سے چلتا رہے گا، اور یہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں اچھائی کریں صدقہ جاریہ ہے نا، تو وہ صدقہ جاریہ نہیں ہوگا، وہ آپ قیامت والے دن آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے وہ کیا کیا تھا، کہ آپ نے ایک ظلم کی داستان شروع کی تھی، جھوٹ کی داستان شروع کی تھی۔ آنے والے بچے بھی آپ کے جو بچے یہ جو سیکھتے ہیں وہ آپ کے بچوں کی طرح ہی ہیں، کیا ان کو آپ نے کیا سکھایا۔ بہت بڑا ٹاپک ہے، دکھنے میں چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ جھوٹ ظالم ایسی چیز ہے کہ آپ کی زندگیاں برباد کر دیتی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ روزانہ آپ جب سوتے ہیں تو آپ کاؤنٹ کریں کہ آپ نے کتنے جھوٹ بولے ہیں اور کتنے اچھے کام کیے ہیں۔ اگر آپ نے جھوٹ بولے ہیں، جب تک آپ کا جھوٹ ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ نہ مومن ہیں، نہ مسلمان ہیں، نہ اچھے کاروباری ہیں، نہ اچھے لیڈر ہیں، نہ اچھے استاد ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا آج کا، جھوٹ سے ریلیٹڈ، کیونکہ ہم زندگیاں اپنی جھوٹ پہ گزار رہے ہیں۔ موسٹلی ہر دوسرا بندہ اس میں مبتلا ہے۔ نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ ہم بولتے ہیں، دوسروں کو تعلیم تو اچھائی کی دیتے ہیں، خود جھوٹ بولتے ہیں، اچھا باپ بننے کی کوشش، ماں بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، اچھا لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاؤ از پاسبل کہ ہم جھوٹ کی داستان کو لے کے ترقی کر جائیں گے؟ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، آگے چلنے کے لیے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں سچ بول کر ڈانٹ کھا لو، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ ہم جھوٹ تب بولتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول لیں گے، ہم بچ تو جائیں گے، لیکن آپ کو اس کے افیکٹس، آفٹر افیکٹس کا اندازہ ہی نہیں کہ وہ کتنی تباہی ہے۔ اور یہ ہم all دا ٹائم ایک مائنر سی چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم عام طریقے سے چھوٹا چھوٹا جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو اگر کسی نے فون کیا اسے کہو جی میں آفس میں بیٹھا ہی نہیں ہوں، ایسا ہی ہے نا۔ کسی کو یہ کریں جی ہاں جی میں شہر سے باہر ہوں، وہ سمجھتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اپنے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا کریں، اوپنلی کہہ دیں ٹھیک ہے جی میں یہیں پہ ہوں لیکن بزی ہوں، سو واٹ۔ اپنی زندگیوں کو آسان کریں، اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ کہتے ہیں کہ حدیث کے مطابق جو انسان ایک جھوٹ بولتا ہے آپ کے دل کے اندر بلیک ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے جھوٹ بول بول کر، جس کے اثرات کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ہر انسان جو اس وقت ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اپنے آپ سے پوچھے کہ آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر آپ ایک ہسبینڈ ہیں یا اگر آپ وائف ہیں تو آپ کے فون لاک کیوں ہیں؟ ہمارے میاں بیوی کے رشتے کیوں اتنے خراب ہیں؟ ہم باتھ روم میں جاتے ہیں لاک کر دیتے ہیں باتھ روم کو، ساری کہانیاں اندر سیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ ابھی میں آفس میں نہیں گیا، میں جب آفس پہنچوں گا تو پھر مجھے میسج کرنا، ابھی کیونکہ میں گھر ہوں۔ اسی طریقے سے بیویاں جو خراب ہیں اللہ معاف کریں، وہ بھی اسی طریقے سے، ہسبینڈ گھر ہیں جانے دو اس کو، میں پھر رابطہ کروں گی۔ آپ کو شاید ہو سکتا ہے میں برا لگ رہا ہوں لیکن ایسا ہے۔ بچے اسی طریقے سے، بچے جن پہ ہم توجہ نہیں دیتے وہی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی امی گھر ہیں یا ابو گھر ہیں، میں آپ سے میسج نہیں کر سکتی یا کر سکتا، جیسے وہ جائیں گے ہم کریں گے۔ اور پھر ہم جب ایسی حالات میں ہم اپنے کاروبار کے لیے آتے ہیں تو ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہم آج پیسہ کما رہے ہیں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے، لیکن ہم ان کے ساتھ جھوٹ بول کر آئے ہیں۔
ہم پیسہ تو کما لیں گے لیکن کیا آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے؟ کیا آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں؟ ہمارے اخلاقیات چلے ٹھیک ہے، ہم نے گھر بھی ٹھیک ہے، ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ٹھیک ہیں، ہم ادھر آتے ہیں آفس کے اندر، ہم کاروبار کرتے ہیں لیکن جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس حرام کی کمائی کو آپ اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنی بیوی اور بچوں کو کھلا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ ایک وقت آئے گا وہ آپ کا گریبان پکڑ لیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو وہ مرتا ہوا چھوڑ دیں گے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ تو کاروبار میں بھی یہ چیز اپنے اندر لے کر آئے، محنت کریں، ڈے اینڈ نائٹ کریں، لیکن سچ بولیں، ایک طریقے کو اڈاپٹ کریں، اپنی لائف کو اچھا کریں اور کوشش کریں اپنی عادات میں جھوٹ کو نکالنے کی کوشش کریں۔ جب یہ نکال دیں گے آپ اچھے لیڈر بھی بن جائیں گے، آپ اچھے دوست بھی بن جائیں گے، آپ اچھے باپ بھی بن جائیں گے، آپ اچھے ٹیچر بھی بن جائیں گے، آپ اچھے کاروباری بھی بن جائیں گے، اور سب سے بڑی چیز جب ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں یا اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمیں جنت میں جگہ عطا کرنا، جھوٹ بول کے تو بھائی نہ ہم مومن ہیں، نہ ہم مسلمان ہیں، نہ ہمیں جنت ملے گی۔ ایسا ہی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سب میں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق دے، ہم پر رحم کرے اور ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا سب لوگ خیال رکھیں، محنت کریں، اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب رکھیں۔ واچ کرتے رہیں، میری کوشش ہوتی ہے صرف کاروبار یہ نہیں ہے، کاروبار یہ بھی ہے کہ اچھے اخلاقیات بھی سکھانا، اچھی چیزیں بھی سکھانا۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے میرا چینل سبسکرائب کریں، ریگولر واچ کریں، ہم پراپرٹیز بھی بیچیں گے اور آپ کو اچھی تعلیم بھی دیں گے۔ شاہد چودھری اور اس کی ٹیم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔